لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 23 شعبان المعظم 1001 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 23 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید ملتان کے معروف بزرگوں میں خاصان خداوندی میں سے تھے۔ آپ ظاہر و باطن میں ہر طرح سے کامل اور فیوز و برکات میں یکتا یعنی بے مثال تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ پاک لقب شہید اور والد گرامی کا نام سید حامد حسنی گیلانی تھا۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت محمد غوث گیلانی ہیں جو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 952 ہجری میں اودھ شریف میں ہوئی۔ آپ بچپن میں بڑے حسین و جمیل تھے۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قدرت نے بہت ہی اعلیٰ جبلی صفات سے سرفراز فرمایا تھا، یعنی پیدائشی طور پر اعلیٰ صفات، اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ الحمدللہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے قرآن و حدیث میں بچپن ہی میں نہایت قلیل عرصہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ قرآن میں، حدیث میں، یعنی علوم دینیہ میں کم عمری میں ہی آپ نے اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بعد ازاں علم باطنی میں بھی کمال پیدا کیا۔ آپ زہد و ریاضت کے پابند تھے، رات بھر عبادت میں گزار دیتے۔ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ نیند نہ آئے اور عبادت میں کوتاہی نہ ہو، آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے۔ غور کیجئے اللہ کی عبادت کا کتنا شوق تھا کہ نیند نہ آ جائے، آنکھوں میں نمک ڈالتے تھے کہ آنکھوں میں تکلیف ہوگی تو نیند نہیں آئے گی، اور جب نیند نہیں آئے گی تو وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پہلے جد امجد سے اور پھر والد گرامی سے فیض حاصل ہوا۔ میں ہر وقت والد گرامی کی خدمت میں حاضر رہتا۔ مجھے بچپن ہی سے یہ شوق تھا کہ جہاں تک ہو سکے یاد الہی میں مگن رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد قدس سرہ میری یہ کیفیت اور عبادات و ریاضات دیکھ کر یہ فرماتے کہ بابا نرود شد کے از دوستان حق شوی۔ آپ کا کہنا ہے کہ اگرچہ استاد کے پاس میں نے کافیہ تک تعلیم حاصل کی، آپ کہتے تھے کہ اگرچہ استاذ کے پاس بیٹھ کر میں نے کافیہ تک تعلیم حاصل کی، لیکن تائید غیبی نے غیبی امداد سے، الہام سے، القاء سے، علم لدنی سے مجھے وہ کتب فہمی کرائی کہ کسی اور کو کم نصیب ہوگی۔ یعنی کتابوں کی سمجھ اللہ کی عطا سے بنا پڑھے بھی وہ کتابوں کی سمجھ اللہ کریم نے مجھے عطا کیا کہ بہت کم کو نصیب ہوئی ہوگی۔ یعنی استاد کے پاس ایک پروسیس کے تحت آپ نے بہت کم پڑھا، لیکن جتنا پڑھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کریم نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کے صدقے الحمدللہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے شوق عبادت کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو اوائل عمر ہی سے، یعنی اپنے شروعاتی دنوں سے ہی عبادت کا بڑا شوق تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کلام پاک اور ذکر طیبہ شوق سے کرتا تھا۔ طیبہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت شوق سے کرتا تھا۔ ذکر کی یہ حالت تھی کہ کھانا کھانے میں تساہل کرتا، کھانا کھانے میں سستی کرتا، کیونکہ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ذکر میں رکاوٹ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میرے والدہ بعض اوقات میرے والد ماجد سے شکایت کرتی کہ ذکر خدا میں کھانے تک کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ایسا اللہ کے ذکر میں مست و مگن رہتے ہیں کہ کھانے تک کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مجھے والد صاحب فرماتے کہ بابا نفس کے آرام کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، ریاضت کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد والد ماجد مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وظائف پڑھواتے۔ تربیت ایسی ہوتی ہے،
باپ جب تربیت کرے نا، خود بھی کرے، خود بھی پڑھے، خود بھی باعمل ہو اور اولاد کو بھی تربیت کرے، تو وہاں تربیت کتنا زود اثر ہوتی ہے، کتنی جلدی تربیت اثر کرتی ہے۔ دیکھیے کہ خود بھی فجر میں اٹھ رہے ہیں، وظائف خود بھی کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کو سامنے بٹھال کر کے الحمدللہ وظائف پڑھواتے ہیں۔ یہ تربیت ہوتا ہے۔ اور ذکر جہر بطور قاعدہ قادری ہی کراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی 9 سال کا تھا کہ آپ نے مجھے بعض اسماء الہی اور ادعیاء مسنون کی تلقین کی، اور میں نے کبھی وظائف کو ترک نہ کیا۔ یعنی 9 سال کی عمر سے ہی وظائف کے پابند ہو گئے تھے، 9 سال کی عمر سے ہی اوراد کے اور مسنون دعاؤں کے پابند ہو چکے تھے۔ والد صاحب کی ایسی تربیت تھی۔ آپ نے حضرت ابو الحسن جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کو باطنی طور پر روحانی فیض حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا تھا، یعنی باطنی طور پر غوث پاک سے براہ راست آپ کو فیضان حاصل ہو رہا تھا، اور روحانیت کی خاص نسبت تھی، ہر وقت حضور رہتا تھا۔ فنا فی الرسول اور عاشق رسول تھے، آپ فنا فی الرسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، اور صدہا دفعہ بیداری اور خواب میں زیارت رسول اکرم علیہ السلام سے مستفید ہوئے۔ سینکڑوں بار، ایک بار نہیں، سینکڑوں بار آپ نے بیداری میں بھی اور خواب میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ کے مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما کر رشد و ہدایت کی تاکید کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے بھی اپنی زندگی میں آپ کو جانشینی اور خلافت کے لیے نامزد کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بابا یہ فیض مجھے دست بدست حضرت جد امجد اعلیٰ غوث سمدانی قدس سرہ سے پہنچا ہے۔ ہاتھ دراز کر، ہاتھ پھیلا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت مسرت سے، خوشی سے اپنے ارادے کا ہاتھ حضور کے دست تصرف میں دے دیا، اور بمرتبہ ید اللہ فوق ایدیہم کے شاہرہ کا معائنہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ کرو گے وہ نقد بنقد حاصل ہوگا۔ شریعت کو ملحوظ رکھ کر حقیقت کے درجہ پر پہنچنا، اور شریعت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد خرقہ مبارک اور سجادہ اور تسبیح عطا فرمایا، اور ایک انگوٹھی بھی جو اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے عطا فرمائی۔ یعنی والد صاحب نے خاندان در خاندان، سلسلہ بسلسلہ جو تبرکات آ رہا تھا، آپ نے والد صاحب نے آپ کو الحمدللہ عطا فرمایا۔ اچھا، تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں۔ جی ہاں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی جیسے عظیم شخصیت کے پیر ہونے کا کیا معاملہ ہے، اور اس کی کیا عظمت و شان ہے، اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء و فضلاء مرید تھے، آپ کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء مرید تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ قطب الدین شیخ موسیٰ پاک شہید قدس سرہ خلق اور خلق، یعنی اخلاق کے حساب سے بھی اور طبیعت اور مزاج کے حساب سے بھی، دونوں میں وارث محبوب خدا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، یعنی حضور کے سچے وارث تھے، خلق کے حساب سے بھی، خلق کے حساب سے بھی، پیدائشی طور پر بھی، یعنی آپ سید تھے تو وارث مصطفیٰ ہیں، اور اخلاق بھی ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق سے لگتا تھا کہ آپ سچے وارث مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر محدث و فقیہ پر جو اس خطہ میں ہوا ہے، اس پر اس بزرگ کا احسان ہے، جن کی بدولت اس خطے میں احادیث کی روشنی پھیلی، لہٰذا ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ جی ہاں، حتۃ فی ذکر سباہ سنہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اول من جاء بعلم الحدیث فی الہند، یعنی پہلا وہ شخص جو علم حدیث کو ہندوستان میں لایا وہ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلانے والے شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، عموماً یہ مشہور ہے، لیکن شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اول من جاء بعلم الحدیث فی الہند موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی سب سے پہلے جس نے ہندوستان میں علم حدیث لے کر کے آئے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ خزینۃ الاسفیہ میں ہے کہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید عالی مقام، ہادی خاص و عام، ہدایت و ارشاد کی صفات سے موصوف اور زہد و ریاضت میں مصروف تھے، اپنے وقت میں لاسانی تھے، ممالک ہند میں کوئی ان کا مثل نہ تھا،
آپ نسبت اولادی کے علاوہ حضرت غوث سمدانی سے روحانی نسبت بھی رکھتے تھے جو اہل خصوصی کو حاصل ہوتی ہے. یعنی جہاں آپ خاندانی طور پر غوث پاک کے اولاد میں سے تھے، روحانی فیض بھی آپ کو الحمدللہ غوث پاک سے خوب حاصل ہو رہا تھا. جی ہاں الحمدللہ، کیا عظمت و شان ہے. آپ کا ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز روحانیت کا آغاز ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ روحانیت کیسے حاصل ہوگی، روحانیت کیسے حاصل ہوگی. ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو پوچھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا یہ قول بہت پیارا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ روحانیت کا آغاز جو ہے وہ نماز سے ہے. جی ہاں، دل کا سکون ہے نماز، دل کا سکون ہے، جنت کی کنجی ہے، محشر کے روز کا پہلا پرچہ ہے، دین کا ستون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخری منزل روحانیت ہے. اور روحانیت کی منزل کی ابتدا بھی نماز ہے اور روحانیت کی منزل کی انتہا بھی نماز ہے. مومن کی معراج ہے، روح کی غذا ہے، مومن کا نور ہے، معراج کا تحفہ ہے، اللہ سے سرگوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، اور تارک الصلاۃ مسلمانوں کی سب سے باہر ہے. یہ آپ فرمایا کرتے تھے. نماز کی اہمیت کتنی ہوگی اس بزرگ کی نظر میں جو اتنے عظیم الشان باتیں نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. ایک بار اور سن لیجئے، فرماتے ہیں نماز روحانیت کا آغاز ہے، دل کا سکون ہے، جنت کی کنجی ہے، محشر کے روز کا پہلا پرچہ ہے، دین کا ستون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخری منزل روحانیت ہے، مومن کی معراج ہے، روح کی غذا ہے، مومن کا نور ہے، معراج کا تحفہ ہے، اللہ سے سرگوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. اتنی ساری فضیلتیں آپ نے الحمدللہ نماز کی بیان فرمائی. آپ کا دور بڑا پرفتن تھا، ہر طرف سے بے چینی پھیلی ہوئی تھی. ملک میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا. قزاق، لٹیرے اور راہزن ملک میں تباہی پھیلا رہے تھے. انہی قزاقوں کی ایک گروہ نے حضرت کے ارادت کیشوں کی ایک بستی پر، حضرت کے چاہنے والوں کی ایک بستی پر حملہ کر دیا. کچھ لٹیروں نے، آپ کو خبر ہوئی تو ان لٹیروں کی گوشمالی، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے ہاتھی پر سوار ہو کر آپ روانہ ہوئے. وہ لٹیرے آپ کی سواری دیکھ کر فرار ہو گئے، لیکن ان لٹیروں میں سے ایک نے چھپ کر آپ پر ایک تیر چھوڑا جو آپ کے جود کرامت آلود کے پہلو میں لگا، جو جاں ستا ثابت ہوا. چنانچہ آپ 85 سال کی عمر میں 23 شعبان المعظم 1001 ہجری میں شہید ہوئے. آپ کا مزار اقدس ملتان شہر میں مرجع خلائق ہے. یہ عظیم الشان شخصیت، آپ نے ذکر خیر سنا. یہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا، یہ تذکرہ اولیاء پاکستان کہ صفحہ نمبر 403 میں ہے آپ کا تذکرہ، ہم نے آپ کو پیش کیا. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.